اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ شب برات کی رات کو قبرستان جانا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک بار شب برات کی رات کو جانا ثابت ہے۔ اگر یہ شب برات کی عوامل میں سے یعنی کہ اعمال میں سے قبرستان جانا ثابت ہوتا تو یہ سنت یا مستحب ہوتا، اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کئی بار کیا ہوتا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہ معمول ثابت ہوتا، حالانکہ حدیث سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 15 شعبان کو زندگی میں ایک بار کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع کی سنت سے چلا جائے تو یہ درست ہے، لیکن 15 شعبان کی رات قبرستان جانے کو سنت سمجھنا یا اس رات کے اعمال میں سے سمجھنا یا خصوصی اہتمام کرنا یا مختلف لوگ گروہوں کی شکل میں اجتماعی صورت کی شکل میں وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر قبرستان میں چراغاں کریں، قبروں پہ پھول پھینکیں، عرق غلام چھڑکنا، حالانکہ یہ سب حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سب بدعات رسومات ہیں اور یہ سب بدعات میں شمار ہوتا ہے، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب کے سب اپنی طرف سے ایجاد کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے شعبان کی شب برات کی رات میں کھانا وغیرہ تقسیم کرنا کیسا ہے؟ 15 شعبان کے دن یا رات میں خصوصی طور پر حلوہ پکایا جاتا ہے یا چاول وغیرہ پکائے جاتے ہیں اور ان کو تقسیم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہے، یہ سب باتیں اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہیں، بدعت ہیں، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب 15 شعبان کا روزہ رکھنا، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ پوچھا، اور بہت ساری میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو 15 شعبان کے روزے کے متعلق مختلف حدیثیں میں سے صرف ایک ایسی حدیث ملتی ہے جس سے ایک مرتبہ روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے، اور وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو قبول کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، جبکہ دیگر علماء نے محض ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ کوئی شخص اس دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ایام بیض یعنی کہ 13، 14، 15 شعبان کے 3 روزے رکھے جائیں، کیونکہ ہر اسلامی مہینے کی ان تاریخوں کو روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح ان کے زمن میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، یا صرف 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھا جاتا ہے رکھیں۔ ویسے بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، تو یہ 15 شعبان بھی انہی میں سے ایک دن ہے، اور اس میں روزہ رکھنا ایام بیض کے روزوں میں سے شمار ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے روزے کی کہیں بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ 15 شعبان کی رات کو عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے تو اسے اور کیا مشکل، اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور شب برات کی رات کو کوئی خاص قسم کے اعمال ثابت نہیں ہے، نہ خاص قسم کے کوئی نوافل ثابت ہے، نہ خاص قسم کے کوئی ذکر و اذکار ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور پوری رات اسی طرح عبادت کرنے میں گزار دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔